السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب قاسمی، حاضر خدمت ہوں ایک کہانی، انوکھی کہانی جو میں ایک ماں کے نام منسوب کرتا ہوں۔ یقیناً اس کہانی کے ختم ہوتے ہوتے آپ دیدہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہت عرصے تک مجھے اس راز کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ ماں کو میرے آنے کی خبر کیسے ہو جاتی ہے۔ میں اسکول سے آتا تو دستک دینے سے پہلے دروازہ کھل جاتا تھا۔ اس کے بعد میں بڑا ہوا، کالج جانے لگا۔ کالج سے آتا تو دروازے کے قریب پہنچتے ہی ماں کا خوشی سے دمکتا چہرہ نظر آ جاتا تھا۔ وہ پیار بھری مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی اور ساتھ ہی دعائیں بھی دیتی، اور پھر میں صحن میں اینٹوں سے بنے چولہے کے قریب بیٹھ جاتا۔ ماں گرما گرم روٹی بناتی اور میں بڑے مزے سے کھاتا۔ جب میرا پسندیدہ کھانا پکا ہوتا تو ماں کہتی، چلو مقابلہ کریں۔ یہ مقابلہ بہت دلچسپ ہوا کرتا تھا۔ ماں روٹی بناتی، چنگیر روٹی رکھنے کی ٹوکری میں رکھتی اور کہتی، اب دیکھتے ہیں کہ پہلے میں دوسری روٹی پکاتی ہوں یا تم اسے ختم کرتے ہو۔ ماں کچھ اس طرح روٹی پکاتی، ادھر آخری نوالا میرے منہ میں جاتا اور ادھر تازہ اور گرما گرم روٹی توے سے اتر کر میری پلیٹ میں آ جاتی۔ یوں میں 3-4 روٹیاں کھا جاتا، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہ آئی کہ فتح کس کی ہوئی۔ ہمارے گھر کے کچھ اصول تھے، سب ان پر عمل کرتے تھے۔ ہمیں سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے اپنے شہر میں ایک کمپنی میں ملازمت ایسی ملی کہ میں رات گئے گھر آتا تھا، لیکن ماں کا وہی معمول آج بھی برقرار تھا۔ میں فجر کے وقت بھی اگر گھر آیا تو دروازہ خود کھولنے کی ضرورت کبھی نہ پڑی۔ لیٹ ہو جانے پر کوشش ہوتی تھی کہ میں خاموشی سے دروازہ کھول لوں تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو، لیکن میں ادھر چابی جیب سے نکالتا، ادھر دروازہ کھل جاتا۔ میں ماں سے پوچھتا تھا، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں؟ وہ ہنس کے کہتی، مجھے تیری خوشبو آ جاتی ہے۔ ایک دن ماں دنیا سے چلی گئی۔ ماں کی وفات کے بعد ایک دفعہ میں گھر لیٹ پہنچا۔ بہت دیر تک دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر انتظار کیا اور جواب نہ ملنے پر دوبارہ دستک دی۔ پھر گلی میں دروازے کے قریب اینٹوں سے بنی دہلیز پر بیٹھ گیا، سوچوں میں گم، نہ جانے میں کب تک دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا، اور پتہ ہی نہیں کہ میری آنکھ کب لگی۔ بس اتنا یاد ہے کہ مسجد سے فجر کی اذان سنائی دی۔ کچھ دیر بعد سامنے والے گھر سے امی کی سہیلی نے دروازہ کھولا۔ وہ تڑپ کر باہر آئیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولیں، بیٹا، تیری ماں گلی کی جانب کھلنے والی تمہارے کمرے کی کھڑکی سے گھنٹوں جھانکتی رہتی تھی۔ ادھر تو گلی میں قدم رکھتا تھا اور ادھر وہ بھاگ کر نیچے آ جاتی تھی۔ وہ بولی، بیٹا، تیرے لیٹ آنے کی وجہ سے رات گئے کچن میں برتنوں کی آوازوں اور شور کی وجہ سے تیری بھابھی بڑبڑ کیا کرتی تھی، کیونکہ ان کی نیند خراب ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے آپ دیدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹا، اب یاد رکھنا تجھے دروازہ خود کھولنا پڑے گا، اور ہاں، تیرا انتظار کرنے والی اب لوٹ کر نہیں آئے گی۔ علی نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آج اسے گلے لگانے والی ماں نہیں ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کرنا مت بھولنا۔ اپنا خیال رکھنا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔